بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ نحو کے آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے اسم متمکن کی چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور نویں قسم۔ چھٹی قسم ہے اسمائے ستہ مکبرہ۔ اسمائے ستہ سے مراد یہ 6 اسماء ہیں۔ ابن باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں، ہمن دیور کو کہا جاتا ہے، اور ہنن یہ قبیح اوصاف جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، فامن منہ کو کہتے ہیں، اور ذو مالن مالدار کو کہا جاتا ہے۔ اسمائے ستہ مکبرہ کی چند حالتیں ہیں۔ نمبر 1، مواحدہ ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں، مکبرہ ہوں، ان میں یائے تصغیر نہ ہوں، اور یائے متکلم کے علاوہ کسی کی طرف مضاف ہوں، تو ان کا اعراب جو ہے جا ابو کا، رأیت ابا کا، ومررت بابی کا۔ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ آئے گا۔ دوسری اسماء ستہ مکبرہ کی صورت یہ ہے کہ یہ اسماء تثنیہ یا جمع ہوں، تو اگر تثنیہ ہوں تو تثنیہ والا اعراب، جمع ہو تو جمع والا اعراب۔ جیسے جا ابوا کا، رأیت ابوئی کا، ومررت بابوئی کا۔ جا آباؤ کا، رأیت آباء کا، ومررت بآبائی کا۔ جمع مکسر والا اعراب ہوگا۔ مصغر ہوں، جیسے اخن کی تصغیر اخیبن آتی ہے، سید ان کے قانون کے مطابق واو یا کٹھی ہوئیں، واو کو یا کیا، یا کے یا میں ادغام کیا۔ جیسے جا اخیو کا، رأیت اخیاکا، ومررت باخیی کا۔ ذو کے علاوہ باقی 5 اسموں کی تصغیر آتی ہیں۔ آگے چوتھی ان کی حالت اسماء ستہ مکبرہ کی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے ہادہ حمی، رأیت حمی، ومررت بحمیم، معرب بحرکات ثلاثہ تقدیریہ۔ 14ویں قسم والا اس صورت میں ان کا اعراب ہوتا ہے۔ 5ویں قسم یہ اسماء مضاف ہی نہ ہوں، جیسے جا ابن، رأیت ابن، ومررت بابن، معرب حرکات ثلاثہ لفظیہ ان کا اعراب ہوگا۔ اس کے علاوہ ہے 7ویں قسم مثنیٰ، جیسے رجلانی، اور 8ویں قسم ہے کلا اور کلتا، اور 9ویں قسم ہے اثنانی اور اثنتانی۔ ان میں سے 7ویں قسم مثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے جو 2 فردوں پر دلالت کرے، اس بنا پر کہ مفرد کے آخر میں الف یا ما کم مفتوح اور نون مکسور لگایا گیا ہو۔ 8ویں قسم کلا اور کلتا، 9ویں قسم اثنانی اور اثنتانی۔ 8ویں اور 9ویں قسم ملحق بتثنیہ ہے، تثنیہ نہیں، کیونکہ ان کا مفرد ان کے لفظ سے نہیں۔ حالت رفع میں ان کا اعراب الف کے ساتھ ہوگا، جیسے جا الرجلانی وکلاہما واثنانی۔ حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے جا رجلین وجا کلیہما وجا اثنین۔ کلا اور کلتا کا یہ اعراب اس وقت ہوگا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں، جیسے جا کلا الرجلین ومررت رأیت کلا الرجلین مررت بکلا الرجلین، اس صورت میں ان کا اعراب جو ہے وہ 13ویں قسم والا ہوگا، یعنی معرب بحرکات ثلاثہ تقدیریہ ان کا اعراب ہوگا۔ کلا اور کلتا ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو خود فاعل یا مفعول بہ واقع نہیں ہوں گے، بلکہ تاکید معنی واقع ہوتے ہیں، جیسے جا الرجلان وکلاہما۔ کلا اصل میں کلا بن تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، اس واو کو الف سے بدلا تو یہ کلا ہو گیا۔ تو یہ آج ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں، اور بھی کافی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کون سے 6 اسماء ہیں جو مکبرہ ہوں، مکبرہ کی حالت میں ہوں، تصغیر نہ ہوں، تو ان کا اعراب ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے 7ویں قسم کا اعراب پڑھا، اس کے بعد ہم نے 8ویں قسم کا اعراب پڑھا، اس کے بعد ہم نے 9ویں قسم کا اعراب پڑھا۔ اس سے آگے والا سبق جو ہے اسماء ستہ مکبرہ کی اقسام جو ہیں وہ 10ویں جمع مذکر سالم ہے، 11ویں الو ہے، اور 12ویں عشرون تا تسعون۔ جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، اور 11ویں قسم ہے جیسے الو، اور 12ویں قسم ہے عشرون سے 90 تک،
یہ جتنے بھی ہیں دہائیاں، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ بھی جمع مذکر سالم نہیں بلکہ ملحق جمع مذکر سالم ہے۔ 20 کو 10 کی جمع نہیں کہہ سکتے ورنہ لازم آئے گا 20 30 کو کہا جائے، کیونکہ جمع کا استعمال مفرد کے کم از کم 3 فردوں کے لیے ہوتا ہے۔ ان تینوں قسموں کے اعراب یہ ہے کہ حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، جیسے جا مسلمون رأیت مسلمین و مررت بمسلمین، جا اولو مال رأیت اولی مال و مررت باولی مال، جا 20 رأیت 20 و مررت ب20۔ تو 10ویں قسم ہوگی جمع مذکر سالم، وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے اس بنا پر کہ مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم، یہ یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگایا گیا ہوں۔ جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں جمع مذکر سالم کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے آخر مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم، یہ یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح جو ہے وہ لگایا گیا ہوں۔ جا مسلمون رأیت مسلمین و مررت بمسلمین، جا اولو مال رأیت اولی مال و مررت باولی مال، جا 20 رأیت 20 و مررت ب20 رجلا، جا 20 رجلا رأیت 20 رجلا و مررت ب20 رجلا۔ اس سے آگے 13ویں قسم ہے اسم مکسورہ۔ اسم مکسورہ جو ہے ہم اگلے سبقوں کے اندر پڑھیں گے، یہ کافی تھوڑا سا مشکل ہے۔ 13ویں سے لے کر جو ہے 16 قسموں تک ہم اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے پڑھنے کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے ہمارے قلوب و اذہان کو وسعت عطا فرمائے اور ہمیں ان چیزوں کو سیکھ کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔